کی اپنا جو وہ کچھ جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب ہجرت فرمائی اور مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے آپ جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لے آئے تو وہاں مسلمانوں کے پاس اپنا پانی نہیں تھا۔ اب ہوا یہ کہ وہاں روما کے نام سے ایک کنواں تھا، بیر روما، اور وہ ایک یہودی کا تھا، اور وہ یہودی پانی جو وہ دیتا تھا لیکن اس کے باقاعدہ پیسے وصول کرتا تھا اور اس کی رقم وصول کرتا تھا، اور باقاعدہ بڑے مہنگے داموں پانی وہ فروخت کرتا تھا، بیچتا تھا وہ یہودی، اور مسلمانوں کے پاس کوئی اور ذریعہ پانی کا نہیں تھا، کوئی اور مسلمانوں کے پاس پانی کا سورس نہیں تھا۔ اب اس سے پانی مسلمان خریدتے تھے، اس سے پانی لیتے تھے، اور وہ پانی کتنے کا دیتا تھا، کس طرح دیتا تھا؟ تو وہ تقریباً اپنا جو وہ 260 درہم، تقریباً 260 درہم کا وزن وصول کرتا تھا، اور اس کے بدلے میں وہ ایک مشکیزہ پانی کا دیتا تھا، یعنی ایک مد لیتا تھا اور ایک مشکیزہ اس کے بدلے میں وہ دیتا تھا، اور ایک مد کا وزن تقریباً 260 درہم بنتا ہے، 260 درہم کا وزن ہے ایک مد کا، تو تقریباً 260 درہم کا وزن ایک مد کے بدلے وہ صرف ایک مشکیزہ دیتا تھا۔ اب اس سے تو گزارا ممکن نہیں تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے کہ جو اس بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ کون ہے؟ من یحفر بئر روما فلہ الجنہ فحفرہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کون ہے کہ جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور میں کرتا ہوں، حاضر ہوئے، آپ نے اس کنویں کو خریدا، اور کتنے کا؟ 35,000 دینار کا، دینار سونے کا ہوتا ہے، 35,000 دینار آپ نے دیے، اور وہ کنواں آپ نے بیر روما کے نام سے جو تھا اس کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ جب وقف کیا تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بدلے میں عثمان کو فرمایا عثمان میں تجھ سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں اور اس کے بدلے میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو ایک بار نہیں، حضور نے کئی بار، متعدد بار جن کو حضور نے جو وہ مڑ مڑ کے جنت عطا فرمائی اور بار بار ان کی جنت کا اعلان کیا۔ ان کے نام جنت کے الاٹمنٹ کی حضور نے اناؤنسمنٹ فرمائی، بار بار ان کو جنت دینے کا حضور نے اعلان اور ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جانے لگے تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس وقت اسلامی لشکر کے ساتھ تعاون کرے، مدد کرے، لشکر میدان کارزار کی طرف نکلنے کا ارادہ رکھتا ہے اور ایک بڑی گمسان کی آگے جنگ ہونے والی ہے، بڑے دور چل کے جانا ہے ہمیں، تو اب کون ہے تم میں سے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ اور اسلامی لشکر کے ساتھ اس موقع پر تعاون کرے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے کھڑے ہو کے کہا محبوب میں آپ کو 100 اونٹ پیش کرتا ہوں ان کے ساز و سامان کے ساتھ، 100 اونٹ پیش کرتا ہوں، ان کا جو وہ ان کے پالان، ان کے جو وہ کجاوے، ان کی گدیاں، یہ سارا کچھ، اور 100 سواروں کا خرچہ وہ بھی میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، قبول فرمایا۔ عثمان غنی بیٹھ گئے۔ دوبارہ پھر حضور نے جب اعلان فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو مدد کرے، عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عرض کیا حضور 100 اونٹوں کا مزید میں ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تیسری مرتبہ محبوب نے جب فرمایا تو عثمان غنی نے پھر اٹھ کر اسی طرح اپنی عرضی پیش کی اور اسی طرح اپنی طرف سے خدمت پیش کی حضور کی بارگاہ میں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 1000 اشرفیاں
اپنی آستین میں رکھی ہوئی تھی جو حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کو پیش کی، اور حضور ممبر پر جلوہ فروز تھے۔ محبوب علیہ السلام ان اشرفیوں کو پکڑتے ہیں، اپنے کبھی دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، کبھی آپ بائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، اور لے کے سرکار تو ساتھ یہ فرماتے ہیں ما در عثمان ما عمل بعد الیوم، میرے مولا آج کے بعد عثمان جو بھی کرے عثمان کو کوئی نقصان نہ ہو، عثمان آج کے بعد جو عمل بھی کرے عثمان کو فائدہ ہی فائدہ ہو، عثمان کو نفع ہی نفع ہو، عثمان کا کوئی نقصان نہ ہو۔ تو اس موقع پر آپ نے یہ تعاون کیا، اور اسلامی لشکر کی جو مدد اور جو اسلامی لشکر کی ہیلپ آپ نے کی وہ آپ ہی کا حصہ ہے اور آپ ہی کا خاصہ ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ ہر موقع پر آپ پیش رہتے تھے۔ حضرت سیدنا مولا مرتضی علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی جب شادی کا معاملہ آیا، اور اس میں واقعہ کچھ اس طرح ہے جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کتب کے اندر موجود ہے۔ ہوا یہ کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے لوگوں نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فائزہ مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کی درخواست پیش کی۔ محبوب علیہ السلام یہ فرما کے آپ خاموش ہو جاتے کہ میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ اب سب نے اپنا اپنا یہ سوال پیش کیا، حضور یہی جواب دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابہ، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابہ انہوں نے آپس میں مشاورت کی اور کہنے لگے کہ سب نے بڑے بڑے لوگوں نے درخواست پیش کی، حضور یہ فرما کے تو خاموش ہو جاتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ علی نے آج تک حضور کی بارگاہ میں یہ درخواست نہیں پیش کی۔ علی سے کہتے ہیں کہ علی حضور کے بارگاہ میں آئے اور اس حوالے سے گزارش پیش کرے۔ تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مولا علی باہر ایک علاقے میں ایک باغ میں کام کر رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں صحابہ مل کر چلے مولا علی سے ملاقات کے لیے۔ جب اس باغ میں پہنچے، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ نے ان تینوں ہستیوں کو آتے ہوئے دیکھا تو محبت اور عقیدت سے آپ نے اپنی چادر کو زمین پہ بچھایا اور بچھا کے ان تینوں ہستیوں کو اوپر بٹھایا اور بٹھا کے حال احوال پوچھا، اور اس کے بعد آپ عرض کرنے لگے کہ خیریت سے آپ آئے ہیں، کیا کام ہے میرے لائق، کیا حکم ہے میرے لیے؟ تو تینوں ہستیوں نے کہا علی ہم تیرے پاس اس لیے آئیں کہ تجھے معلوم ہے حضور سے کئی ایک لوگوں نے سیدہ زہرا پاک کی نسبت مانگی۔ محبوب علیہ السلام آپ نے جو وہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں، علی آج تک تو نہیں گیا، اب تو اپنی درخواست پیش کر۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی خیال آتا ہے پر شرم اور جھجک کی وجہ سے میں یہ کہہ نہیں پاتا کہ علی ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ تین ہستیاں حضرت مولا مرتضی علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو ساتھ لے کے آئے اور مسجد نبوی شریف کے دروازے پر آئے تو تینوں رک گئے اور مولا علی کو اندر حضور کے پاس بھیج دیا۔ مولا مرتضی حضور کے پاس حاضر ہوئے اور آ کے سر جھکا کے بیٹھ گئے، کافی دیر بیٹھے رہے، بات نہیں کر رہے۔ لوگ آتے ہیں حضور کے پاس، بات چیت کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، اپنی جو وہ ضروریات حاجتیں پیش کرتے ہیں، محبوب علیہ السلام تسلی فرماتے ہیں، تشفی فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ کافی دیر کے بعد محبوب فرمانے لگے علی تم بیٹھے ہو کافی دیر سے، بول نہیں رہے، کس کام سے آنا ہوئے؟ مجھے لگتا ہے علی کہ تم زہرا میرے لخت جگر، میرے جگر پارے، میرے جگر کا ٹکڑا، میری بیٹی، میری شہزادی زہرا کے رشتے کے لیے آئے ہو۔ تو مولا علی کہتے ہیں حضور ہاں اسی لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما لی پھر تجھے مبارک ہو، ابھی ابھی جبریل اللہ کا حکم لے کے میرے پاس آئے اور جبریل نے کہا حضور اللہ پاک نے آپ کے نام یہ حکم جاری فرمایا کہ میرا محبوب اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کر دیجئے۔ سو محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی تمہارے پاس کچھ ہے شادی کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے اور شادی کا ارینج کرنے کے لیے اور شادی کے ارینجمنٹس کے لیے، مینجمنٹس کے لیے تیرے پاس کچھ ہے؟ مولا علی عرض کرنے لگے حضور ایک
تلوار ہے اور ایک میرے پاس زرہ ہے۔ سرکار نے فرمایا تلوار اپنے پاس رکھو اور زرہ جا کے فروخت کر کے آؤ، بیچ کے آؤ، تاکہ شادی کا ارینج کیا جائے اور انتظامات کیے جائیں۔ مولا علی زرہ لے کے نکلتے ہیں باہر، تو یہ ساری صورتحال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ساتھ ہی نکل جاتے ہیں۔ چلتے چلتے مولا پاک بازار میں آئے، آپ نے وہاں لا کے اپنی زرہ پیش کی اور آواز لگائی، فرمایا کہ ہے کوئی میری زرہ خریدنے والا؟ تو ایک شخص نے 1 درہم قیمت لگائی، دوسرے نے 2 درہم، تیسرے نے 3 درہم، چوتھے نے 4 درہم۔ 4 درہم پر بات ختم ہو گئی۔ اب یہ ساری صورتحال حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں علی یہ زرہ مجھے نہیں بیچ دیتے، یہ مجھے نہیں آپ دے دیتے؟ مولا علی نے کہا جی عثمان آپ لے لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا علی کیا قیمت ہے اس کی؟ کہا بھیا عثمان آپ بولیے کتنا دینا ہے آپ نے اس کا؟ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 400 درہم دیے اور مولا علی سے وہ زرہ لے لی، اور دوسری روایت میں یہ کہ 480 درہم، وہ زرہ جس کے 4 درہم لگے، کسی نے 1 درہم، کسی نے 2 درہم، کسی نے 3، کسی نے 4 پر معاملہ اینڈ کر گیا اور صورتحال اینڈ کر گئی۔ حضرت عثمان غنی نے اس زرہ کے 480 درہم دیے اور مولا علی سے وہ زرہ آپ نے لے لی۔ اور یہ سارا واقعہ اور یہ سارا جو وہ معاملہ اہل سنت کی تو متعدد کتب میں ہے۔ یہ اہل تشیع کی کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، یہ ائمہ اہل بیت سیدنا مولا مرتضیٰ، سیدہ زہرا پاک، امام حسن پاک، حسین پاک، امام زین العابدین پاک، امام محمد الباقر پاک، امام جعفر الصادق پاک، امام موسیٰ کاظم پاک، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، ائمہ اہل بیت کے حالات پر، احوال پر، سوانح پر اہل تشیع کی معتبر ترین اور مستند ترین کتاب کشف الغمہ کے اندر شیعہ کا بہت بڑا محقق، بہت بڑا امام پیشوا، اس نے سارے واقعہ کو اسی انداز میں لکھا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ کشف الغمہ کا نیا آج کا نسخہ اور یہ پرانا نسخہ کشف الغمہ کا یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے اندر یہ عبارت، یہ سارا واقعہ انہی الفاظ میں شیعہ محقق اور شیعہ امام اور شیعہ دنیا کا پیشوا اربلی وہ نقل کرتا ہے اور باقاعدہ لکھتا ہے، اور بغیر کسی جرو قدع کے اور بغیر کسی اعتراض کے اور بغیر کسی بات کو رد کیے یہ سارا کچھ لکھا، تسلیم کیا، یہ سارا کچھ اس کے اندر لکھا۔ اور یہ باقاعدہ طور پر یہاں وہ کہتا ہے قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فقال تو آپ نے فرمایا یا ابو الحسن، آپ نے فرمایا اے ابو الحسن انطلق الان، ابھی جائیے، فبے درعک، اپنی زرہ بیچ کے آئیے، اور واتنی بثمنہ، اور اس زرہ کے ثمن مجھے لا کے دیجئے، حتی اہیّا لکا ولی ابنتی فاطمہ، میں تیرے اور فاطمہ کی شادی کا انتظام کرتا ہوں۔ مولا علی کہتے ہیں فانطلقت، میں چلا گیا، وبیعتہ ب400 درہم سود ہجریہ، کہا میں نے 400 درہم جو بڑے اعلیٰ درہم تھے، بڑے اعلیٰ، سود کا مطلب بڑے اعلیٰ بلند قیمت اور بڑے قیمتی درہم، 400 درہم ان کے بدلے میں نے وہ زرہ بیچ دی۔ کس کو بیچی؟ کہا میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو میں نے بیچ دی، اور جب بیچ دی تو فلما قبضت الدراہم منہ وقبض الدرہ منی، کہا میں نے عثمان سے درہم وصول کر لیے، عثمان نے زرہ مجھ سے لے لی۔ اب یہ زرہ مجھ سے لے لی اور درہم مجھے دے دی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب یہ سودا جب ہو گیا تو واپس چلے مسجد نبوی شریف کی طرف، عثمان غنی بھی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، اور آپ پوچھتے ہیں علی کیا ایسی ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ نے زرہ اپنی بیچ دی اور اس کو فروخت کر دیا؟ آپ تو مرد میدان ہیں اور آپ تو جو وہ میدان کارزار کے حر ہیں، اور
جرت اور دلیری کی دنیا کے بادشاہ ہیں، آپ نے تو آگے مزید میدانوں کو سر کرنا ہے، تو یہ آپ زرہ کیوں بیچ رہے ہیں؟ مولا مرتضیٰ فرمانے لگے عثمان میں تجھے بتاتا ہوں کہ کیوں بیچ رہا ہوں۔ کہا میں ویسے نہیں بیچ رہا، حضور نے سیدہ زہرا پاک کی نسبت مجھے عطا کر دی ہے اور میری شادی کا بندوبست اور انتظام ہونے لگا ہے، تو میرے پاس تو عثمان تجھے پتہ ہے کچھ نہیں تھا، تو میں نے اس لیے یہ زرہ پھر فروخت کی، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ درم جو تو نے مجھے دیے ان کے ذریعے میری شادی کا انتظام و انصرام ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ سنا تو سن کے آپ نے فرمایا علی اچھا تو درہم اور دراہم کی اس وقت تجھے ضرورت ہے، یہ درہم اور دراہم بھی رکھ، اور ساتھ ہی فرمایا سن فَإِنَّ الدِّرْهَ هَدِيَّةٌ مِّنِّي إِلَيْكَ، کہا یہ لے علی یہ زرہ بھی میری طرف سے تجھے ہدیہ ہے، یہ میری طرف سے تجھے تحفہ ہے، یہ زرہ بھی تو رکھ، درہم بھی تو رکھ۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں اور دے رہے ہیں، اور یہ شیعہ لکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور مولا علی وہ لے کے حاضر ہوئے، مولا پاک کہتے ہیں فَأَخَذْتُ الدِّرْهَ وَالدَّرَاهِمَ، کہا میں نے زرہ اور دراہم دونوں کو پکڑا، وَأَقْبَلْتُ إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں حضور کے پاس حاضر ہوا، فَطَرَحْتُ الدِّرْهَ وَالدَّرَاهِمَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَخْبَرْتُهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ عثمان فَدَعَا لَهُ بِخَيْرٍ۔ کہا ہوا یہ علی کہتے ہیں جب عثمان نے مجھے درم بھی دے دی ہے زرہ بھی دے دی، میں نے دونوں چیزیں لی، حضور کے پاس حاضر ہوا، لا کے دونوں حضور کے سامنے رکھ دی، اور رکھ کے میں نے سارا ماجرا عرض کر دیا، حضور ایسے ایسے ہوا، یہ سارا کچھ ہوا، میں گیا اور واپس آیا، اور عثمان نے یہ کچھ میرے ساتھ تعاون کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جب سنا تو یہ شیعہ جو وہ سیرت نگار اور شیعہ کا محقق اور شیعہ کا محدث اور شیعہ کا امام لکھ رہا ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعاؤں سے نوازا، آپ کو دعائیں عطا فرمائی۔ اب یہ سارا واقعہ اہل سنت کی کتابوں میں تو ہے، اہل تشیع کی یہ معتبر ترین اور مستند ترین کتاب کے اندر موجود، تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ شادی علی پاک کی تھی، شادی مولا مرتضیٰ کی تھی، اور شادی مولا علی ابن ابی طالب کی تھی، اور شادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی، اور شادی کے تمام خرچے اٹھانے والے کا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رشتہ ہو رہا ہے علی اور سیدہ زہرا پاک کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، شادی ہو رہی ہے مولا مرتضیٰ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ زہرا کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شادی کا ارینج کرنے والے ہستی کا نام عثمان غنی ہے، شادی کا سارا خرچہ اٹھانے والے، سارا خرچہ دینے والے، شادی کا سارا انتظام کرنے والے، شادی کے تمام اخراجات پے کرنے والے، ادا کرنے والے، دینے والے، اور مولا علی کی شادی پہ اتنی بڑی جو وہ رقم پیش کرنے والے، اتنا بڑا تعاون کرنے والے، اور مولا علی اور سیدہ زہرا کی شادی کے موقع پر اتنی بڑی اپنی جو وہ خدمت اور اتنی بڑی ہیلپ کرنے والے اور پیش کرنے والے جو ہستی ہیں، ان کا نام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں یہاں اہل تشیع سے بھی کہنا چاہتا ہوں، شیعہ جن کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، جس علی کا اپنے آپ کو حبدار اور جس علی سے اس کی باتیں کرتے ہو، سیدہ زہرا کی طہارت کی بات کرتے ہو، سنو علی زہرا کی شادی جب ہوئی تو جس ہستی نے شادی کا سارا خرچہ اپنی طرف سے پیش کیا اس ہستی کا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ظالموں، جو عثمان علی سے اور سیدہ زہرا پاک سے اس درجے کی اعلیٰ عقیدت رکھنے والا ہے، عثمان کو آج تم تبرے کرتے ہو اور مغلظات بکتے ہو اور ان کو معاذ اللہ گالیاں سب و شتم کرتے ہو۔ کچھ خدا کا خوف کرو۔ عثمان غنی تو مولا علی سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے، سیدہ زہرا سے بے پناہ جو وہ عقیدت رکھنے والے اور ان کا ادب و احترام کرنے والے تھے،
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف یہ آج اس موقع پر ہی یہ نہیں کیا عثمان نے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تعاون بار بار رہا. میں نے بتایا بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنا عثمان کا کام ہے. مولا علی اور سیدہ زہرا پاک کی ساری شادی کا خرچہ اٹھانا عثمان غنی کا یہ کام ہے. اور مسجد نبوی کی جب توسیع کا معاملہ آتا ہے اور مسجد نبوی کے لیے جب زمین خریدنے اور مسجد نبوی کے توسع اور وسعت کی بات آتی ہے اور مسجد نبوی کو جب کشادہ کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں بھی تعاون جو پیش کرتا ہے، جو زمین خرید کے مسجد کے لیے وقف کرتا ہے، اس کا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور آج اس وقت مدینہ طیبہ کا وہ قبرستان جس کو جنت بقیع کہا جاتا ہے، بقیع غرقد، جس کی نسبت فرمایا حضور نے دنیا کے تمام قبرستانوں میں سب سے اعلیٰ قبرستان ہے، جہاں 10,000 سے زیادہ صحابہ آرام فرما ہیں. یہ وہ قبرستان جس کے بارے میرے محبوب نے فرمایا 70,000 لوگ یہاں سے بے حساب جنت چلے جائیں گے. یہ دنیا کا سب سے افضل اور اعلیٰ قبرستان. یہ جو قبرستان ہے اس میں ہے کون کون؟ یہ وہ قبرستان ہے جس میں سید عائشہ موجود ہیں، میرے آقا کے لخت جگر سیدنا ابراہیم موجود ہیں، میرے محبوب کی شہزادیاں موجود ہیں. اور اسی طرح یہ وہ قبرستان ہے جس میں سیدہ زہرا موجود ہیں، امام حسن موجود ہیں، امام زین العابدین موجود ہیں، امام محمد الباقر موجود ہیں، امام جعفر الصادق موجود ہیں، حضرت عباس حضور کے چچا موجود ہیں. یہ ساری ہستیاں وہاں تشریف فرمائیں اور آرام فرمائیں جنت بقیع میں. اور جنت بقیع کی یہ جو زمین ہے یہ کس نے لے کے دی؟ یہ زمین بھی جس ہستی نے لے کے اسلام کو دی اس ہستی کا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. عثمان بس عثمان ہے. عثمان نے جو اسلام کے لیے خدمات سر انجام دی، اسلام کو جو عثمان نے اپنا تعاون پیش کیا، وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے. اور صبح قیامت تک جس کو اہل اسلام یاد رکھیں گے اور سنہری لفظوں سے اور حروف سے یاد کرتے رہیں گے. باتیں کرتے ہو آج مولا علی سیدہ زہرا اور اہل بیت اطہار کی عظمت اور ان کی محبت کی. سنو سیدہ زہرا جس جگہ اس وقت آرام فرمائے اور ان کے لخت جگر حسن جہاں آرام فرمائے، زین العابدین، باقر، جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ جگہ وہ زمین بھی عثمان غنی کی خریدی ہوئی اور آپ کی عطا کی ہوئی ہے اسلام کو. تو گویا سیدہ زہرا تو آج بھی کہہ رہی ہیں جنت بقیع سے، امام حسن پاک، زین العابدین پاک، حضرت امام جعفر صادق، امام محمد الباقر، وہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ سنو ہمارے نام کی آڑ لے کر صحابہ کو تبرے مت کرو، صحابہ کو گالیاں مت دو. یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے احسانات کا سلسلہ بڑا وسیع ہے اور جس اپنا جو وہ سلسلہ کو جتنا زیادہ خراج پیش کیا جائے، جتنا تعریف کی جائے اتنا کم ہے. جتنا زیادہ اس عظمت کو ہائی لائٹ کیا جائے اتنا یہ کم ہے. صبح قیامت تک اگر کوئی اس چیز کو سامنے رکھ کے ان کی عظمتوں کو سلام کرے تو وہ حق نہیں ادا کر سکتا ان کی قربانیوں کا. تو سیدہ زہرا پاک تو آج بھی وہاں آرام فرمائے. اب بھی جو وہ تمہیں حیا نہیں آتی، اب بھی تمہیں یہ خیال نہیں آتا اور سوچ نہیں آتی. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ محب اہل بیت تھے، محب جو وہ اولاد رسول تھے، محب مولا علی تھے اور محب سیدہ زہرا پاک تھے، محب حسنین کریمین تھے اور میرے محبوب کے گھرانے سے آپ بڑا اعلیٰ درجے کا پیار کرنے والے تھے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی عظمت ہے اور یہ آپ کی شان ہے. آپ نے اسلام کے لیے وہ کردار ادا کیا اور اسلام کے لیے وہ خدمات سر انجام دیں کہ جو آج اہل سنت کی کتب تو بیان کرتی ہیں، جو ان کی عظمتوں کے انکاری ہیں، جو ان کو نہیں مانتے، ان کے قلم سے، ان کی زبانوں سے بھی اللہ نے اس صداقت کو اگلوا دیا ہے اور اس کا نعرہ لگوا دیا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی معتمد، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو وہ جان نشین، حضور کے تیسرے خلیفہ، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، جناب آدم سے لے کر صبح قیامت تک
सारी उम्मतों में ये शान सिर्फ उस्मान की है कि आपके निकाह में नबियों के इमाम की 2 बेटी आई हैं। रूए ज़मीन पर यह मकाम किसी दूसरे बंदे को नहीं मिला। ये मिला है तो सिर्फ उस्मान गनी को मिला है कि आपके अक़द में नबियों के इमाम की 2 शहज़ादियों और 2 नूर अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाए हैं। ये शान है सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी। तो आज हमने ये मुख्तसर सा जो एक आपके सामने बयान रखा, ये आपकी अज़मत और आपकी शान की निस्बत, ये इसलिए कि ये जो अय्याम चल रहे हैं ये अय्याम हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप से निस्बत रखते हैं, आपसे ताल्लुक़ रखते हैं। 18 ज़ुल्हिज्जतिल हराम को आपकी शहादत है। मदीना तैयबा में ज़ालिमों ने, इस्लाम दुश्मन लोगों ने आपके घर का 40 दिन तक मुहासरा किया और मुहासरा करने के नतीजे में आपके घर में दाखिल होकर आपको शहीद कर दिया। आप मज़लूम मदीना मुनव्वरा हैं और जुल्म के जो पहाड़ आप पर ढाए गए और जो सितम आप पर तोड़े गए वो तारीख़ इस्लामी में किसी और पर नहीं हुए। ऐसा मज़ालिम का सिलसिला किसी और के साथ नहीं हुआ जो हज़रत उस्मान गनी के साथ हुआ। 18 ज़ुल्हिज्जतिल हराम आपकी शहादत है, योम शहादत है। तो उस निस्बत से हमने ये चंद गुजारिशात और ये अकीदत के कलिमात आपके सामने रखे और ये खिराज हज़रत उस्मान गनी के हुज़ूर पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पर नूर, मरकद पर नूर पर करोड़ रहमत नाजिल फरमाए और उनकी सदक़े से अल्लाह पाक हम सब की बेहद हिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।